السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو روحان سائنس اکیڈمی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جی تو اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ 9th کلاس کا یونٹ نمبر 1 پڑھ رہے ہیں. یہ 9th کلاس کا یونٹ نمبر 1 ہے دا سیویئر آف مین کائنڈ، انسانیت کا نجات دہندہ. اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس کے فرسٹ 4 پیراگرافس کی ٹرانسلیشن پڑھی تھی اپنے لاسٹ لیکچر میں. تو آج ہم اس کے نیکسٹ 3 پیراگرافس کو ٹرانسلیٹ کریں گے آپ کے لیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگس لکھ رکھے ہیں آپ کے لیے، تاکہ آپ کے لیے ٹرانسلیشن کو سمجھنا آسان ہو جائے. آئیے پہلے ان سے گو تھرو ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی ٹرانسلیشن کی طرف موو کریں گے. جی تو اسٹوڈینٹس، آپ کا فرسٹ ورڈ ہے اوور فلوئنگ، لبریز، پروفاؤنڈ گہری، کمپیشن ہمدردی، ارج خواہش، ایریڈیکیٹ خاتمہ، کنجیڈ جمے ہوئے، باؤنٹیفل رحیم و کریم، ٹاٹ سکھایا، نیکسس گٹچوڑ، ڈیوائن بلیس اللہ کی خوشنودی، ریناؤنس ہٹانا، ڈیلیگیشن وفد، ریسٹرین روکنا، ڈائلما کشمکش، کسی مشکل صورتحال کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ابنڈن چھوڑنا، پروکلیمیشن تبلیغ، پیرش فنا ہو جانا. جی تو اسٹوڈینٹس، یہ آپ کے کچھ ڈیفیکلٹ ورڈس تھے جن کے میننگس یہاں پہ لکھ دیے گئے تھے، جو کہ ہم نے پڑھ لیے ہیں. آئیے اب ہم ٹرانسلیشن پیراگراف کی طرف موو کرتے ہیں. یہ تو سب اپنی بکس اوپن کریں اور میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کے لیے اس کو سمجھنا اور اسے یاد کرنا آسان ہو جائے. پیراگراف نمبر 5 ہے اسٹوڈینٹس. The period of waiting had come to a close. انتظار کا وقت ختم ہو چکا تھا. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل انسانیت کے لیے گہری ہمدردی سے لبریز تھا. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط عقائد، سماجی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کے خاتمے کی شدید خواہش رکھتے تھے. The moment had arrived when he was to be bestowed with prophethood. وہ لمحہ آ پہنچا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا جانا تھا. One day when he was in the cave of Hira, Hazrat Jibreel alayhi salam came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا درج ذیل پیغام پہنچایا. کیا پیغام تھا؟ Read in the name of thy Lord who created. پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. Created man from a clot of congealed blood. جس نے انسان کو ایک نطفے یعنی کہ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. Read and thy Lord is most bountiful. پڑھ اور تیرا پروردگار سب سے زیادہ رحیم و کریم ہے. Who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. پیراگراف نمبر 6 ہے اسٹوڈینٹس آپ کا. The flow of the divine message which continued for the next 23 years had begun, and the Rasul sallallahu alayhi wa sallam had arisen to proclaim oneness of God, Tawheed, and the unity of mankind. پیغام الہی کی ترسیل جو کہ اگلے 23 سال تک جاری رہی شروع ہو چکی تھی، اور رسول خدا کی وحدانیت، توحید اور انسانیت کے اتحاد کا اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے.
His mission was to destroy the nexus of superstitions, ignorance and disbelief, set up a noble conception of life and led mankind to the light of faith and divine bliss. आपका मकसद तोहम परस्ती, जहालत और कुफर के गठजोड़ को तबाह करना, जिंदगी का एक आला और अरफा तसव्वुर कायम करना और नूर ईमान और अल्लाह की खुशनूदी की तरफ इंसानियत की रहनुमाई करना था। पैराग्राफ नंबर 7 देखें स्टूडेंट्स। Since this belief was threatening their dominance in the society, चूँकि ये अकीदा मुआशरे में उनके गलबे के लिए ख़तरा बन रहा था, the pagan Arab started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers. तो क्या किया? उसके लिए काफिर अरबों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों पर दबाव डालना शुरू किया। They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. वो उन्हें उनके मकसद से हटाना और बुत परस्ती की तरफ ले जाना चाहते थे। On one occasion, एक मौका पर they sent a delegation to the Rasul sallallahu alaihi wasallam's kind and caring uncle Abu Talib. एक मौका पर उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा अबू तालिब की तरफ एक वक्त को भेजा। They told him to restrain the Rasul sallallahu alaihi wasallam for preaching Allah Almighty's message और face their enmity. उन्होंने आपसे कहा कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के पैगाम की तबलीग से रोकें या इनकी दुश्मनी का सामना करें। Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. ऐसी मुश्किल सूरत हाल में आपने अपने भतीजे को बुलावा भेजा और उनसे सूरत हाल की वजाहत की, उन्हें अपनी सारी सूरत हाल के बारे में बताया। The Rasul sallallahu alaihi wasallam answered with these memorable words. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया। My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of God, तौहीद। मेरे प्यारे चचा, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दें तो मैं अल्लाह की वहदानियत, उसकी तौहीद की तबलीग नहीं छोड़ूंगा। I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. मैं इस रोए ज़मीन पर सच्चा अकीदा कायम करूँगा या इस कोशिश में फना हो जाऊँगा। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे 3 पैराग्राफ्स कंप्लीट होते हैं। उम्मीद के साथ कि ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।